هو الذی اللہ وہ ہے انزل من السماء ماء لکم اتارا ہے آسمان سے پانی تمہارے لیے منہ شراب اس میں سے مشروب ہے ومنہ شجر اور اس میں سے درخت ہے فیہ تسیمون جس میں تم جانور چراتے ہو. سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو جنگل میں چرتے ہو اور جو جانور سال کے اکثر حصے میں جنگل میں چرے ان پر زکات آئے گی. تسیمون اور جو جانور بندے ہوئے کھا رہے ہو جیسے باڑے کی بھینس ہے گائے اس کو کہتے ہیں علوفہ. علوفہ تیار خور ان کی آمد پر زکات ہے لیکن جانور پر زکات نہیں کیونکہ وہ بندے رہتے ہیں ان کو کھلانا پڑتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب اگاتے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی زیتون کھجور انگور ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھل. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہوں. وسخر لكم الليل والنهار کام میں لگایا تمہارے لیے رات اور دن والشمس والقمر سورج اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات بامرہ کام میں لگے ہوئے اس کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ابر و باد و بو خورشید و فلک در کارن ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار. وما ذرا لکم فی الارض اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں مختلفا الوانہ علیحدہ علیحدہ ہیں اس کے رنگ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون بے شک اس کی بھی نشانی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر اور اس میں سے کھاتے ہو تم گوشت تازہ. مچھلی لحمن طری گوشت تازہ. عرف کے اندر مچھلی اور ہے اور گوشت اور ہے لیکن اللہ نے مچھلی کو عمدہ گوشت کہا ہے. اعلی اللحم لحم السمک سب سے اعلیٰ گوشت وہ مچھلی کا ہے. پھر مچھلی میں ایسی قسمیں بھی ہے جو کیڑے نما ہیں. بنگالی عام طور پر جو مچھلی کھاتے ہیں ان میں اچھی بری نہیں دیکھتے لیکن ہمارے ملک میں مختلف رواج ہے. صوبہ سرحد میں ایک مچھلی ہے پلوا کہتے ہیں اس کو پلوا بہت اعلیٰ اور بہت کم مقدار میں ہے لیکن لذیذ بہت ہے. پنجاب میں ایک مچھلی ہے اس کو سردار مچھلی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہے. عربستان میں ابراہیم مچھلی ہے اور کراچی میں سفید پاپلیٹ ہے. 400-500 روپے کلو ہے. سال میں ایک دفعہ کھاؤ لیکن سفید پاپلیٹ کھاؤ. اور سفید پاپلیٹ کے ساتھ کالا پاپلیٹ ہے وہ کھانا اور مینڈک کھانا برابر ہے. میں مچھلی کا عاشق مشہور ہوں لیکن اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں. کیوں؟ کون سنتا ہے کہانی میری. اور پھر وہ غریب وہی کالی پاپلیٹ لائیں گے سستی 75 روپے کلو وہ کھانے کی نہیں دسترخوان پر پڑی ہوگی بدبو آئے گی. اور مچھلی میں یہ مصیبت ہو کہ اگر وہ بذات ہو یا اچھی بنی نہ ہو تو اس سے زیادہ گندی چیز دسترخوان پر نہیں. ایسے موقع پر دالیں سبزیاں پتلا شوربہ سب سے بہترین رزق. بنگال کے اندر بہت اعلیٰ قسم ہے مچھلی کی. ان کا چاول اتنا لذیذ ہے کہ یہاں پکے گا تو یہ اسٹاپ پر جو ہے نا خوشبو جائے گی. اور جو مچھلی وہ کھاتے ہیں یہاں کوئی نہیں کھا سکتا جو وہاں کے معتبرین ہیں. ورنہ وہ غریب لوگ تو گھروں میں تالاب ہیں اس تالاب میں مچھلی ہے اس میں ہاتھ دھونا گن بلا سارا ڈالنا. مچھلی وہ بھی کھاتی ہے یہ ان کو کھاتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں. میں نے کہا بابا توبہ. جب یہ تماشا دیکھنے میں آیا آکور کے جو تالاب ہونے جو کڑے ڈنڈو کے ای کہ میں ساتری دئی پہ غل متیا لکھے اگر غفری میں دئی مات پکی نہ غفری میں بس کا توبہ. توبہ. اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر بہت بڑے سمندر سے کام لے رہا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کہ کھا لو اس میں سے گوشت تازہ.
کھانوں میں بہترین کھانا گوشت، اور وہ بھی تازہ دم یعنی مچھلی، ویسے بھی تازہ گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم اس میں سے زیورات کے پہنتے ہو، ہم تو نہیں پہنتے لیکن عورتیں پہنے گی اور وہ ہمارے لیے پہنے گی۔ اس لیے اصول ہے کہ عورت کی جب شادی نہ ہو تو وہ زیورات نہ پہنے۔ کس کے لیے بناؤ سنگار کر کے دکھا رہی ہے؟ عورتوں کی عقل ختم ہو گئی، وہ سمجھتی ہے کہ بس یہ میرے لیے ضروری ہے۔ بڑھیا کڑے پہنی ہوئی ہے، یہ دیکھو ذرا 90 سال کی عمر میں، 80 سال 70 میں بھی ان کو جوان ہونے کا شوق ہوا ہے۔ یہ تیری بہو اور تیری بیٹی جب جوان ہوئی تو بس رکھ لے، تو سیدھے سادے کپڑے پہنو، اللہ اللہ کر، اب تو مستی میں نہ۔ وہ ایک لڑکا تھا نا، وہ کہتا تھا میں جب بھی سچ بولتا ہوں لوگ میری پٹائی کرتے ہیں۔ ماں نے اس کو کہا نہیں، سچ بولنے سے کوئی بھی پٹائی نہیں، کہا نہیں کر لیتے ہیں، سچ بولنا بہت مشکل ہے۔ ماں نے اس کو کہا آج سے سچ بولو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب کی موت کو 7 سال ہو گئے، یہ آپ جو روزانہ نئے کپڑے پہن کے اور سرخی لگا کے اور آنکھیں کھالی کر کے یہ کس کے لیے کر رہی ہو؟ جگہ تیری نامراٹا سچ۔ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے، جب بھی سچ بولے پٹائی لگی۔ اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا سمندر، یعنی بڑے سے بڑے سے بھی وہ کام لیتا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ، جھینگا نہیں گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو اس میں سے زیورات کے پہنتے ہو، یعنی عورتیں تمہارے لیے پہنتی ہیں۔ آیت میں اشارہ ہے کہ جائز زیب و زینت مرد بھی کرے۔ امام ابو یوسف سے جب کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا نا، کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لہا، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہو کے سامنے آئے، اس طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ خاوند خوبصورت ہو۔ بیوی جوان ہو اور شوق بھی رکھتی ہے تو خاوند کو اجازت ہے کہ وہ داڑھی کالی کرے۔ امام محمد نے موطا میں نقل کیا ہے، شان ورشاد صاحب نے کتاب اللباس فیض الباری میں جواز کا فتویٰ لکھا ہے، صرف داڑھی کھالی نہ ہو اور بھی نظام ٹھیک ہو۔ وہ بنوری ٹاؤن میں ایک بزرگ استاد ہے، تو ان کو کسی نے کہا آج کل مولوی داڑھی کالی کرنے لگے، کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جوان نظر آ جائے۔ کہا یہ تو اعلیٰ کے ساتھ ہے، اصل کا کیا کریں گے؟ مطلب یہ کہ نظام پورا ٹھیک رکھنا پڑے گا، صرف داڑھی کالی ہو باقی گول مول ہو اس سے کیا بنے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھیں گے کشتی، مَوَاخِرَ فِيهِ، چیرتی ہوئی جا رہی سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور ڈھونڈو تک اس کے فضل میں سے رزق۔ بڑی تجارات سمندری جہاز سے ہوتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈالے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ یہ نہ ہلے تم پر، وَأَنْهَارًا، اور نہریں چلائی، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، وَعَلَامَاتٍ، اور نشانیاں ہیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے بھی، ہم یہتدون، ان سے یہ راہ پاتے ہیں۔ ستاروں کے یہ قطب ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے۔ اس زمانے میں جب اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا تو لوگ ستاروں کے اوپر نیچے ہونے سے مختلف سمت معلوم کرتے تھے۔ افمن یخلق، آیا وہ اللہ جو پیدا کرتے ہیں، کمن لا یخلق، مانند اس کے ہے جو کچھ نہیں بنا سکتا، تمہاری مورتیاں اور درگاہیں۔ افلا تذکرون، آیا تم سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو خدا کی نعمتیں نہیں گن سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ پہلے تھا ان الانسان لظلوم کفار، میں نے کہا تھا کہ منعم علیہم منعومین یقیناً ناشکر ہیں، لیکن منعم معاف کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم دکھاتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں بنا سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، اب دنیاوی زندگی کے ساتھ زندے نہیں۔ اموات
یہ جتنے انبیاء اولیاء گزرے ہیں اموات مر چکے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، غیر احیاء دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھو، دنیاوی زندگی ٹھیک بات نہیں ہے، کمزور بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ تو پھر یہ کہنا کہ دنیاوی حیات ہے، یہ تو آیت کے خلاف آپ خود کر رہے ہیں۔ حیاتیان اور مماتیان دونوں حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے۔ یہ حیات اس طرح بیان کرتے جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس کھا پی رہے ہیں، پھر اندر کیوں بٹھائے، لائیے باہر۔ بابا برزخی حیات ہے، بعد الموت حیات ہے، عالم قبر کی حیات ہے، اور اپنی شان و شوکت سے دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ یہ ٹھیک اس طرح تعبیر کریں آپ، یہ نہ کہیں کہ دنیاوی حیات۔ امام اہل سنہ محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور میں جو کچھ لکھا ہے وہ اہل حق کا نمائندہ مسلک ہے، اس کے ساتھ تسلیم اور اطمینان ضروری ہے۔ قبر میں عام لوگوں کو نوع من الحیات ملتا ہے، ایک قسم کی حیات جس سے تلذذ اور تعذب پاتا ہے، اور خصوصی شہداء اور انبیاء کے لیے کامل و اکمل حیات ہے، لیکن وہ حیات برزخی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کو دنیاوی حیات کہنا اس اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ قبر دنیا میں ہے، لیکن دنیا کی حیات تو بہت ناقص ہے اس کے سامنے، اور دنیا کی طرح احکام بھی وہاں نافذ نہیں ہے، دنیا والی ذمہ داری بھی وہاں منقطع ہے۔ نم کا نوبت العروج۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، یہ بتوں کے بارے میں، وقت مکل بت کو کوئی غیر احیاء کہتے ہیں؟ بت تو پتھر ہے، تو لکڑ ہے۔ اس جگہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ و امہ و عزیر، تو عیسیٰ اور مریم اور عزیر یہ بت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہیں؟ غلو سے باز آ جائے۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ماننا پڑے گا۔ جو موت نہ مانے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ غیر احیاء، وہ اب دنیا میں زندہ نہیں، قبر میں زندہ، برزخ میں زندہ، اخروی حیات برحق۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جلال الدین سیوطی نے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں لکھا ہے حدیث متواتر۔ شان ورشا بھی لکھتے عقیدت الاسلام میں یہ حدیث متواتر ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں۔ وما یشعرون، یہ جانتے تک نہیں، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ قبر والوں کو کیا پتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے۔ دیکھو پہلی مرتبہ جب حیات آئی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تم نہیں جانتے۔ اب جب حیات اور ممات کا مسئلہ آیا تو فرمایا وما يشعرون ایان یبعثون، قبر والوں کو، درگاہ والوں کو، انبیاء اور اولیاء مرحومین کو بھی یہ پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ یہ پتہ ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنا یہ تو خدا کی شان ہے۔